میں ہوں دانش ارشاد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی مطیع اللہ جان۔ آج ہم رحمان ملک صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رحمان ملک صاحب تعلیم کے بعد ایف آئی اے میں رہے، اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، وفاقی وزیر داخلہ رہے اور ان کا ایک بڑا کردار رہا پاکستانی سیاست میں۔ اس حوالے سے ہم مطیع اللہ جان صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب، یہ بتائیے گا کہ رحمان ملک کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں مختصر بتائیے گا، پھر ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں۔ دیکھیں، دانش سابق وزیر داخلہ اور اب سینیٹر رحمان ملک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بطور صحافی میرا ان کے ساتھ جو رابطہ رہا کافی یادگار کچھ چیزیں ہیں، کچھ سٹوریز ہیں، ان میں سے چند کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو رحمان ملک صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب 2010 کے گرد ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس میں پریس فریڈم کے حوالے سے وہ تقریر فرما رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ہر سال پریس فریڈم کے حوالے سے آپ تقریر کرتے ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، تو آپ کی وزارت داخلہ میں ایک رپورٹ پڑی ہے حیات اللہ خان جو صحافی قتل ہوئے تھے، ہمارے قبائلی صحافی، تو اس رپورٹ کو آج تک کسی حکومت نے پبلک نہیں کیا، ریلیز نہیں کیا۔ تو میں نے تھوڑا سا اصرار کیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اصرار کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو صرف وہ رپورٹ دیکھنے کی اجازت دوں گا، اور اس فنکشن کے بعد آپ جو میرے ساتھی ہیں نوازش، اور ان کے ساتھ آپ چلیں جائیں۔ نوازش کو انہوں نے کہا کہ وہ آپ رپورٹ دکھا دیں، تو بڑا انہوں نے اوپنلی اور اسپونٹینیسلی بغیر کچھ زیادہ سوچے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہ رپورٹ ایسی تھی، آپ کو یاد ہوگا حیات اللہ خان نے جب پہلا امریکی ڈرون حملہ ہوا تھا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، اس وقت تک پاکستان کی حکومت یہ بات چھپاتی تھی کہ پاکستان کے علاقوں میں ڈرون حملے ہوئے ہیں، تو شاید یہ بہت بڑی ایک خبر تھی جو حیات اللہ خان نے دی تھی اس ڈرون حملے کے حوالے سے۔ اور انہوں نے کچھ تصاویر بھی جو ہیں جاری کی تھی، ایک اس میزائل کی جو امریکن ہیل فائر میزائل جو کہ اس جگہ پہ فائر کیا گیا تھا، تو بڑا اس وقت ان کے خلاف غصہ بھی تھا، اور پھر وہ اچانک اٹھا لیے گئے، لاپتہ ہو گئے۔ اور آپ نے جب رپورٹ دیکھی تو اب اس رپورٹ میں کیا ایسی خاص چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ تو حیات اللہ خان صاحب کی پھر بعد میں جب ڈیڈ باڈی ملی تھی، تو اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں صحافیوں کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آیا، اور ایک عدالتی کمیشن بنا۔ جسٹس رضا جو تھے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کی تحقیقات کی، ون مین کمیشن تھا۔ وہ رپورٹ جو ہے پھر تھرو آؤٹ ہی خفیہ رکھی گئی ہے۔ 2007-08 میں یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی تھی، بلکہ 2006 میں جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی، لیکن حکومت اس کو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ تو رحمان ملک صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلیں، نواز صاحب جو ہے ہمارے، وہ آپ کو دکھا دیں گے، مگر یہ صرف فار آئیز اونلی ہوگی۔ تو میں وزارت داخلہ گیا، مجھے نواز صاحب نے وہ رپورٹ پرووائڈ کی صرف پڑھنے کے لیے۔ اس رپورٹ کو میں نے پڑھا، اس میں کافی انکشافات بھی ہوئے تھے، اور میں نے ڈان کے لیے اس کو پھر رپورٹ بھی کیا۔ ڈان ٹی وی پہ وہ کچھ چیزیں چلی، ڈان اخبار نے وہ خبر نہیں چھاپی، اور آج تک وہ رپورٹ ابھی بھی پبلک نہیں ہوئی اور وہ خفیہ ہے۔ تو مجھے اچھا لگا کہ وزیر داخلہ نے جو ہے فوراً موقع پہ فیصلہ کر کے اس رپورٹ کو پبلک کیا، مگر آج تک وہ رپورٹ کوئی بھی پبلک نہیں کر سکا ہو۔ تو اس میں ایسی کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے ڈان کے لیے رپورٹ بنائی، ڈان نے پبلک نہیں کی؟ اور کیا کبھی اس رپورٹ پہ کسی بھی فورم پہ، چینل پہ، میڈیا پہ کہیں گفتگو ہوئی، یا تھوڑا بہت کوئی اس رپورٹ کے کوئی کچھ ایسے سامنے آ سکے؟ ڈان ٹی وی پہ ٹکرز تو ضرور چلے تھے، اور شاید خبر بھی ایک آدھ دفعہ چلی، مگر جو ڈان اخبار کے لیے میں نے خبر لکھی تھی اس میں کافی تفصیل تھی پورے واقعے کی۔ حیات اللہ خان کے مرنے سے پہلے کے آخری لمحات تھے کچھ جو ہے شاہدین کے مطابق اس رپورٹ کا حصہ بنائے گئے تھے۔ پھر وزارت دفاع کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس سے جج صاحب کے، کہ وزارت دفاع نے اپنے فوجی افسران کو کچھ کو حکم بھی دیا تھا کہ وہ پیش ہو جائیں کمیشن میں، لیکن فوجی افسران کی طرف سے وہ پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے ڈس اوبے کیا وزارت دفاع کو، اور اس طرح کے دوسرے واقعات تھے جو منظر عام پہ نہیں ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے مجھے صرف محدود انداز سے اس رپورٹ تک رسائی دی، اور میں نے کوشش کی عوام تک پہنچانے کی،
تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ چیز تھی اور میں نے کوشش بھی کی اور ہماری میڈیا نے اس کو شائع نہیں کیا تو اس میں صرف حکومتوں کو بدنام کرنا بلکہ مورد الزام ٹھہرانا یہ بھی میرے خیال میں فیئر نہیں ہے. رائٹ. اچھا سر، بینظیر قتل کیس میں جب بینظیر پاکستان میں تھی اور جب یہ بڑا واقعہ ہوا، بینظیر کا قتل ہوا، تو اس وقت وہ بینظیر کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. اس کے بعد آپ نے ان سے انٹرویوز کیے، برسی پہ آپ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی. تو آپ کیا کیا چیزیں رحمان ملک صاحب نے بتائیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پبلک ہونی چاہیے پراپرلی اور نہیں ہو سکی، اور جو ڈاکومنٹری ڈان پہ ایک مرتبہ چلی وہ اب تک دوبارہ نہیں چل سکی، اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ایسی چیزیں تھیں؟ دیکھیں، بینظیر مرڈر کے حوالے سے 2 ایسی میری سٹوریز تھی جس میں وزیر داخلہ رحمان ملک بھی ایک اہم کردار کے طور پہ سامنے آئے تھے. ایک تو میں نے ڈاکیومنٹری کی تھی ڈان کے لیے، جو پہلی برسی تھی ان کی بینظیر بھٹو کے حوالے سے، اور اس ڈاکیومنٹری میں کافی میں نے انویسٹیگیشن کی، ڈیٹیلز میں ٹریول بھی کیا، کراچی بھی گیا، گڑھی خدا بخش بھی گیا، اور بڑی جو ڈفرینٹ کیریکٹرز تھے ان سے بھی ملا. ممتاز بھٹو کا انٹرویو تھا اس میں، اور کراچی میں شہنشاہ جو کہ مارا گیا بعد میں، اس کے بھائی کا بھی انٹرویو تھا، اس کی فیملی کا. تو وہ ڈاکیومنٹری کے اندر پولیس کے ڈاکومنٹس بھی میرے ہاتھ لگے جس میں ملزمان نے کنفیشن کر رکھی تھی، اور پھر اور بہت ساری چیزیں تھیں. وہ ایک دفعہ چلی بگڑی جاوید اقبال چیمہ کی پریس کانفرنس بھی تھی اس میں، جس میں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بینظیر بھٹو گولی سے نہیں مری بلکہ وہ جو گاڑی کا ہیچ تھا اس سے لگ گئے، ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے سر اس سے ہیچ سے لگا. تو بیسیکلی اس رپورٹ میں کچھ ایسی کنکلوژن تھی جو میں نے لکھی، جو کہ بعد میں شاید اس کو منظر عام پہ نہیں آنے دیا گیا. وہ پہلی دفعہ تو چل گئی رپورٹ، ایک دو دفعہ چلی ہے، لیکن اس کے بعد پھر نہیں چلی. اور وہ کنکلوژن یہی تھی کہ جب یہ کرائم ہونے سے پہلے کی جو ملزمان کی تیاریاں تھیں، بظاہر ان ملزمان کی تیاریوں کے شواہد بھی ان تیاریوں کے دوران ہی تیار کیے جا رہے تھے، ان کے خلاف ثبوت تیار کیے جا رہے تھے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان ملزمان کو ان شواہد کا سامنا کرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ چیزیں معلومات جو ہیں آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بتائی ہیں. تو یہ سمجھ کے انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، کیونکہ وہ شواہد اتنے ریئل ٹائم میں کلیکٹ ہوئے تھے کہ ان کی تردید کرنا مشکل تھی اور اتنے تفصیل میں تھے. تو جس نے بھی یہ ریئل ٹائم میں شواہد اکٹھے کیے، انہوں نے ان شواہد کی بنیاد پہ تمام ملزمان سے اعترافی بیانات بھی لے لیے، اور پھر بعد میں ان کو سزائیں بھی ہوئی. لیکن آج وہ سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور ان کو تحویل میں رکھا گیا ہے حفظ ماتقدم کے طور پہ، پبلک آرڈر کے نام پہ. تو اچھا، رحمان ملک صاحب نے آپ کے ایم جے ٹی وی کے لیے ایک انٹرویو کے دوران کچھ غصے میں کچھ باتوں کا اظہار کیا تھا، وہ کیا باتیں تھیں؟ اچھا، اس سے پہلے ڈان کی ڈاکیومنٹری کی تیاری میں بھی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، وزیر قانون فاروق نائک صاحب کا بھی کیا تھا. تو اس انٹرویو کے دوران رحمان ملک صاحب نے مجھے وہ تمام خط و کتابت بھی دکھائی تھی جو ہم نے ڈاکیومنٹری میں بھی شو کی تھی ڈان کی، اور اس میں بتایا گیا تھا کس طریقے سے وہ بار بار حکومت وقت کو لکھ رہے تھے کہ بینظیر بھٹو کے لیے بلٹ پروف جو ہیں وہ شیشے ان کے جلسوں کے لیے ارینج کریں یا جیمرز کو ارینج کیا جائے. جیمرز بھی نہیں پرووائڈ کیے جاتے تھے، بلٹ پروف ارینجمنٹس گاڑیاں بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی تھی. تو وہ تمام خطوط انہوں نے دکھائے اور یوں لگ رہا تھا کہ ان کی فائل میں یہ پورے ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے موجود تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ رحمان ملک بطور سیکیورٹی ایڈوائزر بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی کے بارے میں کنسرن تھے، پریشان تھے، اور وہ حکومت وقت کو ساتھ انہوں نے کافی خط و کتابت کر رکھی تھی. تو یہ ملک صاحب نے بڑے کھل کے کچھ چیزیں شیئر بھی کی تھی. اس کے بعد ایک انٹرویو میں، یہ 3 سال پہلے ایک برسی کے موقع پہ جب میں نے انٹرویو کیا وقت نیوز ٹیلی ویژن کے لیے، تو میں نے کافی انہیں پش کیا. ایک تو اس بات پہ کہ آپ نے بینظیر بھٹو کے مرڈر ٹرائل میں بطور گواہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ انہوں نے کہا مجھے بلایا نہیں گیا، اور میں نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ کو پھر بھی جانا چاہیے تھا، آپ کو تو وہاں پہ بھوک ہڑتال کرنی چاہیے تھی عدالت کے باہر کہ میرا آپ بیان لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. بہرحال انٹرویو وہ جب وقت ٹی وی کے لیے جو میں نے کیا تھا، وہ جب ہم انٹرویو کر کے نکلے تو ہمیں آفس کا پیغام آ گیا تھا کہ یہ انٹرویو نہیں چل سکتا، کیونکہ بظاہر ملک صاحب نے وہ انٹرویو چلنے نہیں دیا، کیونکہ کافی کچھ وہ بول گئے تھے. اور اس میں سب سے اہم معلومات یہی دی تھی ملک صاحب نے کہ وہ بینظیر بھٹو کی بطور وزیر داخلہ جب وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک JIT بھی بنائی ہوئی تھی، تو جب وہ کسی ملزم کے قریب پہنچتے تھے تو اگلے دن وہ ملزم مرا ہوا ملتا تھا.
اور کہا جاتا تھا ہمیں کہ یہ خودکش حملہ آور تھا اور ہم نے اس کو مار دیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو میرے خیال میں بعد میں انہوں نے یہ نہیں ملک بتایا صاحب کو کہ بھی وہ وزیر داخلہ تھے تو کون میں نے ان سے کہا کہ بطور آپ حکومت ہیں، آپ وزیر داخلہ کے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے سب کچھ ہو گیا؟ تو وہ انہوں نے برملا کہا کہ وزیر داخلہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں. تو بہت سی باتیں انہوں نے کر دی تھی اس انٹرویو میں. وہ انٹرویو آج بھی ایم جے ٹی وی پہ پڑا ہے میرے آرکائیوز میں اور پرانی ویڈیوز میں، پرانی تاریخوں میں. 3 سال پرانا انٹرویو ہے. تو رحمان ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی ایک دلچسپ شخصیت ہے. انہوں نے کہ آپ کے ساتھ جو ایک لمبے عرصے تک آپ ان کو جانتے رہے، تو کوئی ایسی خاص چیز جو آپ ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہوں رحمان ملک کے حوالے سے؟ دیکھیں، لمبے عرصے تک بطور صحافی ہی میرا جی ان کے ساتھ انٹریکشن رہا، اور ہی واز ویری کائنڈ، اور صحافیوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ ایکسیس رکھتے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہتے تھے، ایکسیسیبل تھے. اور اس وجہ سے وہ میڈیا میں کافی پاپولر بھی تھے، صحافیوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی بہت زیادہ کرتے تھے. تو اور دوسری بات، جہاں تک میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، میری تمام تر سوالات کے باوجود وہ بہت کرٹسی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. وہ ان میں تمام رکھ رکھاؤ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں میں آج بھی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک روایت ہے، ہسٹری ہے کہ میڈیا کے ساتھ روایتی طور پہ ان کے دوسری جماعتوں سے بہت زیادہ وہ لحاظ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، کرٹسی ہے. تو رحمان ملک صاحب میں وہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں موجود تھیں. اور ملک صاحب جو تھے تھوڑا سا ان کے پاس انفارمیشن تو بہت تھی بطور وزیر داخلہ، مگر شاید وہ کچھ دوسرے سیاستدانوں کی طرح میرے خیال میں وہ بھی اتنا کھل کے نہیں کھیل سکتے تھے جتنا کہ کچھ سیاستدان کھیل جاتے ہیں، اور وہ جان پہ بھی کھیل جاتے ہیں. تو ملک صاحب نے اپنے آپ کو بہت ہی سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور شاید ان کے پاس جو سینے میں راز تھے وہ انہی کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، جس کا بطور صحافی مجھے افسوس رہے گا. ناظرین، رحمان ملک صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک باب تھے جو ان کی وفات کے ساتھ بند ہو گیا. ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.